اب ایک پیکج میں دینے لگا ہوں جو ہر سال دیتا ہوں، ذرا غور سے بیٹھیں، توجہ سے بیٹھیں۔ وہ یہ ہے کہ پچھلے سال بھی ہمارا یہ سال کا عمل ہے کہ سفر کے مہینے میں یکم سفر سے لے کر 12 ربیع الاول تک آپ اپنے مقام پہ رہتے ہوئے سورۃ قریش پڑھیں گے۔ یاد ہے پچھلے سال؟ بولے ہے 40 بار، 40,000 بار، یا 70,000 بار، یا 1.25 لاکھ؟ یہ ہر سال کا پیکج ہے۔ پچھلے سال بھی جس نے پڑھا کمال تاثیر ملی، کمال ملا، حالات، مشکلات، پریشانیاں، ناکامیاں، سخت ترین مقدمات، لڑائیاں، جھگڑے، گھریلو الجھنیں، حیرت انگیز طور پہ اس کی شان کریمی کہ اس سے جو ہے نظام بہتر ہوا۔ یہ سورۃ قریش یکم سفر سے لے کر اور کب تک؟ 12 ربیع الاول، اور اس کی 12 ربیع الاول میں اختتامی دعا تسبیح خانے میں ہوگی، اور 12 ربیع الاول کو تسبیح خانے میں اس کا ہدیہ لازم ہے، وہ ہے دل کھول کے لنگر لائیں اور اپنے ہاتھوں سے تقسیم کریں اس سورۃ قریش کو۔ آپ باقی وظائف پڑھ رہے ہیں، کوئی حرج نہیں، پڑھتے رہیں، اور تھوڑا سا ان کو باقی وظائف کو کم کر کے اس کو ذرا اضافہ دیتے ہیں، اس کو زیادہ کرتے ہیں۔ بہت طاقتور، بہت طاقتور، بہت طاقتور عمل ہے سورۃ قریش۔ پچھلے سال جس نے بھی پڑھانا اس نے مرادیں پائی ہیں، اس نے برکتیں پائی ہیں، اس نے خوشیاں خوشحالیاں پائی ہیں۔ اگر سورۃ قریش آپ کو یاد نہیں ہے، فوراً یاد کر لیں، فوراً یاد کر لیں، مشکل کوئی نہیں ہے۔ میرے پاس یہ گجرات، میرپور کشمیر، یہ پٹی ہے، پوری پٹی ہے۔ ان کے فون آتے ہیں یا ملاقات کرنے آتے ہیں، ان کو یا وہی زبان آتی ہے جو ان کی زبان ہے علاقے کی، پوٹھوہاری، یا پھر انگلش آتی ہے، اور انگلش بھی ایسے آتی ہے انگریز کی مت مار دیتے ہیں۔ کیوں؟ جب انسان کو غرض ہوتی ہے پھر انگلش یاد ہو جاتی ہے، فرینچ یاد ہو جاتی ہے، رومن، سب زبانیں یاد ہو جاتی ہیں جب غرض ہوتی ہے۔ آپ غرض کریں کہ سورۃ قریش سے چلتی چلتی یاد کر لیں، اور صحیح زیر زبر کے ساتھ، اور اگر یاد ہے تو کسی کو سنا دیں کہ جی ذرا آپ میری سورۃ قریش سن لیں، کیا اس کے الفاظ ٹھیک ہیں؟ عربی بہت حساس زبان ہے، عربی بہت حساس زبان، بہت حساس زبان۔ میں نے ایک فیصلہ کیا، ذرا فیصلہ سنیں۔ سورۃ قریش میں ایک فیصلہ یاد آیا، وہاں نا مجھے ڈرائیور نے کہا فارابی، ایسے نام آتے ہی مجھے جھٹکا لگا۔ میں کہا ہاں فارابی کی قبر یہاں ہے؟ کہنا ہاں فارابی۔ اب ماحول کی بات سناؤں فارابی کی۔ بادشاہ کا محل بن رہا تھا، تو وزیر کو اس کی نگرانی پہ بادشاہ نے لگایا ہوا تھا، ایک وزیر با تدبیر کو، سمجھدار۔ مہینوں سالوں کے بعد، کچھ عرصے کے بعد بادشاہ آتا، محل کو دیکھتا، ماشاءاللہ ٹھیک بن رہا۔ جہاں کمی ہوتی، وزیر اور بادشاہ کے درمیان کوڈ ورڈ تھے، آپس میں ایک مخصوص زبان تھی جو بادشاہ وزیر کو کہتا، اور وزیر کے علاوہ وہاں کسی کو وہ زبان نہیں آتی تھی۔ بادشاہ جب آیا تو بادشاہ نے نا وزیر سے بات کی، اور وزیر سے جس زبان میں بات کی، ایک مزدور کھڑا تھا، اسی زبان میں مزدور نے جواب دے دیا۔ حیران، ٹھیک ہے۔ بادشاہ کو غصہ آیا کہ بادشاہوں کی زبان اتنی ہلکی کر دی تو مزدوروں کے ساتھ بولتا ہے، اور تو نے مزدوروں کو بھی زبان سکھا دی۔ وزیر نے کہا حضور یہ کوتاہی مجھ سے نہیں ہو سکتی، آپ کے راز کو کبھی میں فاش کروں۔ بادشاہ تلوار نکال رہا تھا، تو وزیر کے اندر ایک دم خیال آیا کہ علم کا جو سمندر ہے اور علوم کا ماہر ہے، بے شمار علوم کا، وہ تو ابو نصر فارابی ہے، یہ تو نہیں کہ حالانتا فارابی کہنا۔ فارابی کا مزاج یہ تھا، بادشاہوں سے ہٹ کے رہتا تھا، مزدور بنتا تھا۔ علم کا سمندر، ستاروں کا علم، سیاروں کا علم، کیمسٹری کا علم، فزکس کا علم، زمین کا علم، عجیب علم تھے اس کے پاس۔ بادشاہ فوراً ٹھنڈا ہو گیا، کہنے لگا تو ہمارے ساتھ رہ جا، تیری مہربانی۔ کہ نہیں بس ہم فقیر ہیں، ہمیں اپنے حال پہ چھوڑ دیں۔ بادشاہ نے بڑی منت جب کی، وزیر نے منت کی،
تو کہنے لگا چلو ٹھیک ہے، میری ایک شرط ہے، ایک شرط ہے۔ انہیں کیا؟ کہنے لگا میں بیٹھوں اٹھوں جہاں جاؤں جیسے کروں مجھے منع نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، السلام علیکم میں جا رہا ہوں۔ انہیں کیا؟ انہوں نے کہا ابھی تو وعدہ نہیں کیا آپ نے؟ ابھی تو وعدہ کیا۔ بادشاہ کی سپاہی پیچھے بھاگ گئے، اسی کشمکش میں اس بیچارے کو مار دیا۔ ابو نصر فارابی کا وہاں میں نے مزار دیکھا، بڑے موتی ہیں وہاں، تو دن چاہیے اور دیوانے چاہیے، بس دن اور اب میرے ساتھ دیوانے تھے سارے، بابے بوڑھے چل رہے ہیں، اور اللہ کا خزانہ دیکھیں، اللہ غیب سے طاقت، قوت، انرجی، اور ماشاءاللہ چل رہے ہیں، چل رہے ہیں، ہمیں ڈرا رہے ہیں وہاں نہ جاؤ وہاں نہ جاؤ۔ اللہ کی رحمت دیکھیں، اللہ نے ہر جگہ پھرایا، ہر جگہ دکھایا، اور ہر جگہ کا پانی پلایا، اللہ کا نظام دیکھیں۔ تو میرا مشورہ ہے کہ سورت قریش کے سفر کے مہینے کو ذرا کیش کر لیں اور پھر عیش کر لیں، عیش کر لیں۔ پہلے کیا کریں؟ کیش، پھر کیا کریں؟ تو کیش کرنے میں تھوڑی سی توجہ دے دیں، بس اس کو پڑھنا شروع کر دیں۔ ٹارگٹ بنائیں کہ میں نے یکم سفر سے کب تک؟ 12 ربیع الاول تک اس کو 1.25 لاکھ پڑھنی ہے۔ چلو 1.25 لاکھ نہیں پڑھ سکتے، 70,000 دفعہ، 70,000 دفعہ نہیں پڑھ سکتے، چلو 40,000 دفعہ۔ ہمارے ایک صاحب ہیں، ان کو حاجی صاحب کہیں تو بہت خوشی ہوتی ہے، حاجی صاحب کہیں تو حاجی صاحب کہنے لگے کہ میں چھوٹا سا تھا نا، میری دادی اماں جو ہے وہ ایک بوتل ہوتی تھی نمک مرچ والی، جیسے سوڈے کی بوتل ہے نا، ایک نمک مرچ والی بوتل ہوتی تھی، اسٹرا نیا نیا آیا تھا، اسٹرا یہ بوتل کے اندر جو پائپ ڈالتے ہیں، تو میری نانی دادی نانی نہیں، وہ انگوٹھا دے کے بیٹھتی تھی گیس نہ نکل جائے، کہنے لگا پی کے نا ایسے دیکھتی تھی، کہہ رہے نہیں تم نکا جائیں کیا نہ پی سکے، تو چھوٹا سا ہے نہیں پی سکے گا، کہنے پھر پی لیتی، حالانکہ میں چھوٹا سا ویسی 4-5 بوتلیں پی جاتا تھا، دادی اماں کو احساس تھا نہیں پی سکے گا، کہنے لگا میری بوتل پہ نظر لگی ہوئی ہے، پھر دیکھتی پھر پی لیتی، گیس انگوٹھا انگ رکھا ہوا گیس نہ نکل جائے، پھر جب ایک گھونٹ بچ جاتی تو کہ ہاں اب تو یہ پی لے۔ آپ بھی ایسے ہیں، آپ کہیں گے کہ ہم چھوٹے سے ہیں نہیں کر سکیں گے، نہیں، آپ تو 5-6 بوتلیں پینے والے ہیں، کیا خیال ہے؟ جس دور میں یہ بڑی بوتلیں نہیں آئی تھیں، ہمارے ہاں ایک صاحب تھے، ڈسپینسر تھے، ان کو شاہ صاحب کہتے تھے، ان کے ساتھ طے ہوتا تھا ڈالا کون پیے گا پورا 12 بوتلوں کا، پھر وہ کرتا تھا اگر میں 2 پی جاؤں 2 ڈالے پھر پی جاؤں، تو انہوں نے کہا پھر یہ انعام ہے، تو وہ پھر وہیں کھڑے کھڑے بہترین انداز میں 2 ڈالے بوتلوں کو پی جاتے تھے۔ اب تو بوتل بھی چھوٹی ہو گئی ہے، پہلے بوتل بھی بڑی ہو گئی تھی۔ پھر کون کرے گا عیش؟ عیش ہاتھ نہ کھڑا کرنا، دل کے سودے کرو۔ ہاتھ کھڑے کرنے سے مراد ہے ہمارے سارے ہاتھ کھڑے ہیں، نہ یہ نا کہ ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں، ہم نہیں پڑھا جاتا۔ میں نے بیعت کیا، شیخ صاحب تھے، میں نے کہا 3 تسبیحات کر لیجئے گا شیخ صاحب، ایک تسبیح درود شریف کی، ہماری جو بیعت کی تسبیح ہیں، ایک تیسرے کلمے کی، ایک استغفار۔ کہنے لگے پیر صاحب مجھ سے یہ کیسے پڑھا جائے گا، یہ لفظ کہیں، میں نے کہا اللہ خیر کرے گا، آپ کریں گے انشاءاللہ۔ تو عالم پھر یہ ہوا اربوں صورت قل ہو اللہ، اربوں صورت